صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. حوائج حاجات اگر کوئی رکھتا ہے تو کہاں جائے حاجت پوری ہو؟ تو بتایا گیا کہ ایک باب الحوائج ہے 7ویں امام. اب 7ویں امام کیسے باب الحوائج ہے پیش کرنا چاہ رہا ہوں, سنیے گا, تھوڑا ساتھ دیجیے گا میرا. تو اب 7ویں امام سے متعلق ہے کہ آپ 14 برس کے تھے کہ چھٹے امام علیہ السلام نے تعارف کروایا یہ باب الحوائج ہے. بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے, توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو چوتھے بیٹے ہیں اور بالکل جب گہوارے میں تھے تو ایک امام کے شاگرد ہیں, کہتے ہیں کہ میں امام کے گھر ملنے گیا تو دیکھا چھٹے امام گہوارے میں کسی بچے سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کلام کر رہے ہیں. تو میں کہیں ہنسنے لگا, مولا آپ بچے سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو چھٹے امام جلال میں آئے, کہا یہ بچہ نہیں ہے, حجت خدا ہے. یہ عام بچہ نہیں, یہ حجت خدا. کہا میں بڑے ادب سے بیٹھا سننے کے لیے. تو چھٹے امام کچھ دیر باتیں کرتے رہے. کہا تعجب میرا یہ ہوا کہ وہ جو گہوارے میں تھے وہ بھی بڑی فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دینے لگے. توجہ ہو, ایک اور جملہ یہاں پیش کر دوں, یہ ہمارے 12 اماموں نے دنیا میں آتے ہی کلام کیوں کیا؟ توجہ, پہلے امام نے بھی, دوسرے تیسرے 12ویں امام تک سب کے لیے ثابت ہے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. مولا امیر نے رسول خدا سے, امام حسن حسین نے مولا علی سے, امام سجاد نے مولا حسین سے, امام باقر نے چوتھے امام سے, ہر امام نے 12ویں امام نے 11ویں امام سے, تو ہر امام نے کلام کیا گہوارے میں. تو میں بہت سوچا کرتا تھا یہ کلام کیوں کیا؟ تو میری نگاہوں میں سورہ مریم آیا. وہاں جناب مریم کو جب اللہ نے کہا نا بچہ لے کے جائیے, تو کہا پروردگارا کیسے جواب دوں گی, بچہ کہاں سے آیا؟ کہا آپ خاموش رہیے گا, بچہ بولے گا. جو تو جناب مریم فاشارت الیہا, گہوارہ جب لے کے گئیں تو آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف. فقالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, جو گہوارے میں نومولود بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کریں؟ اب سب کے سب اعتراض کر رہے ہیں, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, آپ کے ماں باپ بڑے پاک دامن تھے, عمران بھی اچھے تھے, آپ کی والدہ الزبتھ بھی اچھی تھی, آپ بچہ کہاں سے لے آئیں؟ آپ نے اشارہ کیا میں نہیں بول سکتی, آج بچہ بولے گا. توجہ, تو کئی مرتبہ معصوم بچے عصمت کے گواہ بنتے ہیں. ایک مرتبہ جناب عیسیٰ بولنے لگے. اب میں سوچا کرتا تھا کہ یہ 12 اماموں نے کیوں بولا. اب جب سمجھ میں آیا کہ جناب عیسیٰ نے جناب مریم کی گواہی دی, تو کوئی عیسائی یہ نہ کہہ دے کہ عیسیٰ محمد سے افضل ہیں. اللہ نے 12 سے بلوا کے دکھایا, ارے اس کے تو نائب بھی بولتے ہیں. ان کے 12 کے 12 نائب کے حوالے میں بول رہے ہیں. خزانے گرامی باب الحوائج پیش کر رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے. یقین مانی بے انتہا نکاحت ہے, زور نہیں لگ رہا مجھ سے تو, لیکن آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. جہاں تک آپ سنیں گے وہاں تک پیش کروں گا. کہ 7ویں امام 14 برس کے ہیں, تو امام نے کہا یہ باب الحوائج ہیں. چھٹے امام نے کہا, اور باب الحوائج اشارہ کیا, اور دیکھا امام چھٹے امام پڑھاتے تھے. جب پڑھاتے تھے تو اس میں صرف شیعہ نہیں آتے تھے, اہل سنت کے بھی بڑے بڑے علماء پڑھنے کے لیے آتے تھے. امام ابو حنیفہ شیعہ نہیں تھے, پڑھنے آتے تھے, امام پڑھاتے تھے. کبھی نہیں کہتے تھے جب تم امام نہیں مانتے تو پڑھنے کیوں آتے ہو. توجہ, امام مالک بھی پڑھنے آتے تھے, امام ابو حنیفہ بھی پڑھنے آتے تھے, امام پڑھاتے تھے. ارے یہ تو چلے پھر مسلمان تھے, یہودی عیسائی آتے تھے, یونان کے بڑے بڑے فلسفی آتے تھے پڑھنے کے لیے. چھٹے امام کبھی نہیں کہتے تھے کہ ارے جب مانتے نہیں تو پڑھنے کیوں آئے. امام کہتے تھے اصول یہ ہے کہ پڑھاؤ, جو عظمت سمجھ کے مان لے اسے آنے دو, جو نہ مانے اسے جانے دو. وہ اور ہوں گے جو تلوار سے منواتے ہوں گے, ہم علم سے منواتے ہیں. تو اب یہ امام نے اشارہ کر کے کہا یہ تمہارے باب الحوائج ہیں, میرے بعد تمہارے امام ہیں. تو اب سب کے سب چھٹے امام
کہ فرزند 7ویں امام کو دیکھ رہے ہیں 14 برس کے. کم مولا آپ نے بتایا ہے کہ کھلا ہوا در اس کے سامنے نماز نہ پڑھو, جلتے ہوئے چراغ کے سامنے نماز نہ پڑھو, کھلی کتاب کے سامنے توجہ بڑھتی ہے. تو آپ کے فرزند کھلے در کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ عام بیٹا نہیں ہے, جب یہ نماز تمام کرے تو انہی سے سوال کرنا کہ کھلے دروازے کے سامنے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں. اب جیسے ہی 7ویں امام نے نماز تمام کی, سارے کے سارے 6ٹھے امام کے شاگرد آئے, کہ فرزند رسول آپ کے بابا نے کہا کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. امام نے کہا ہاں. کہ پھر آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ کہا جانتے ہو کیوں مکروہ ہے؟ کہا ہاں, توجہ بڑھ جاتی ہے, کوئی سامنے سے گزرے توجہ بڑھ جاتی ہے. امام نے کہا میرا خدا اس دروازے سے زیادہ مجھ سے قریب ہے, تمہارے احکام اور ہیں ہمارے اور. دروازہ کھلا ہو تو تم دروازہ ہی دیکھتے ہو, نماز نہیں پڑھتے. ہماری ٹانگوں سے تیر بھی نکال لیے جا تو ہم نماز ہی میں ہوتے ہیں.